السلام علیکم۔ عصمت ہاشمی اسلام آباد سے حاضر ہے۔ ناظرین، نہ صرف یہاں پہ بلکہ دنیا کے کونے کونے میں امام عالی مقام کی بے مثال شہادت کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، وہاں پہ یہی بات ہوگی کہ حضرت امام حسین نے اپنے کنبے کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ جس طرح کربلا میں قربانی کی داستان رقم کی، دنیا کی تاریخ میں ایسی قربانی کی مثال نہیں ملتی۔ امام علی مقام نے سچ کی خاطر، حق کی خاطر، اسلام کی خاطر جانیں دے کر، شہادت دے کر یہ ثابت کر دیا کہ بہترین کلمہ، بہترین اسلام جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اسی امام کی شہادت کو صدیاں گزر چکیں، لیکن آج بھی امام کی شہادت، امام کی قربانی اسلام کی بقا اور استحکام کا نام ہے۔ امام کی شہادت ہو جاتی ہے 10ویں محرم کو۔ اس سے پہلے بھی اپنے بچوں کی قربانی دے چکے، لیکن استقامت کا پہاڑ اپنی جگہ پہ موجود تھا۔ آج اسی امام عالی مقام کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب علامہ اختر عباس صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، ایک بہت بڑا نام ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سیدہ معطر زہرا کاظمی، اور ہمیں ابھی تھوڑی دیر میں رضا بطول بھی جوائن کریں گی، اور اس خوبصورت محفل میں، اس بابرکت محفل میں اپنی بات کریں گی۔ علامہ صاحب، میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ امام کی شہادت ہوتی ہے 10ویں محرم کو، لیکن یکم محرم سے ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کا میدان جو ہے وہ ان حق کے پیاروں سے بھرا ہوا ہے، اور وہ 72 ساتھی جو ہے وہ ہزاروں پہ حاوی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کائنات کی وہ عظیم ہستی ہیں جس کی خبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ ہم کسی بھی شخص کی اہمیت یا اس کے فعل کے اقدام کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کس نے خبر دی ہے، یا اسے کس نے لگایا ہے، یا یہ ان کے پیچھے کون سا حکمت ہے۔ تو میں یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے، یہ امام حسین جیسی ذات کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نشاندہی کی تھی، اور رسول اللہ نے بتایا تھا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے، اس کو جبرائیل نے آ کے خبر دی۔ اس سے بڑی کیا اہمیت ہو سکتی ہے کہ جس کی شہادت کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دیں اور کہیں کہ میں انہیں کربلا میں میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد اسلام جو ہے زندہ ہوگا۔ ابھی آپ نے لا الہ الا اللہ کی بات کی تھی۔ لا الہ الا اللہ، اصل اس کلمے کی اب اہمیت سمجھیں تو لا الہ کا مطلب ہے نہیں کوئی خدا، نہیں کوئی طاقت سوائے اللہ کے۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے نا، اصل پورا کلمہ جو ہے ہمیں عمل امام حسین سے نظر آتا ہے کہ امام حسین کا لا الہ، کوئی میرے لیے طاقت نہیں ہے، کوئی میرے لیے حکمران نہیں ہے، اور سجدہ آخر ہے الا اللہ، اگر کوئی میرے لیے حکم ہے تو وہ صرف اللہ کا ہے اور میرے جد رسول کا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا اسلام پہ قربان ہوگا، اور اس کی قربانی سے ہی اسلام جو ہے وہ پروان چڑھے گا۔ تو آج جو بھی اسلام آج ہمارے پاس ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس لیے مورخ نے بڑا اچھا ایک جملہ شاعر نے کہا ہے، اے مورخ جب تاریخ کربلا لکھنا، علی اکبر کی اذان لکھنا، حسین کا سجدہ لکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ اس لیے تھا کہ امام حسین علیہ السلام، اور بھی ایک شاعر نے بڑا اچھا لکھا ہے، مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف دیکھ، مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف دیکھ، توحید تجھے سجدہ شبیر میں ملے گی۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد صرف اور صرف دین تھا نا۔ خود وہ جب نکلتے ہیں تو اپنے خطبہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ میں زمانے والے، یہ نہیں ہے کہ امام حسین نے اپنے مقصد سے کسی کو واضح نہیں کیا، وہ خط آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ امام حسین کو یزید سے مسئلہ کیا تھا، سنیے، اس لیے کہ یزید جب آیا تو اس نے کہا جو میں کہوں وہ دین ہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو دین میں آگے پیچھے کر، وہ امام حسین نے کہا نہیں، جو تم کہے گا وہ دین نہیں ہے، حلال و محمد حلال و حرام و محمد حرام، میرے نانے کا لایا ہوا دین ہے، وہی دین جو ہے ہم اس کو قبول کریں گے اور اسی کو بچائیں گے۔
اور اس لیے امام حسین علیہ السلام کے ظاہر ہے اس کی بیعت نہیں کی، اور جب بیعت نہیں کی تو امام حسین نے اپنا کردار پیش کیا، چاہے میں اس کے لیے جان دے دوں، میری جان جو ہے وہ اس دین کو بچا جائے گی۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ امام کی شہادت ہوتی ہے، اس سے پہلے بیٹوں کی شہادت ہو چکی، اب ہم دیکھیں کہ وہ 72 تن جو ہیں وہ شہادتیں دے چکے، تو پھر اس کے بعد خیموں میں خواتین رہ گئی، بچے رہ گئے، کس طرح سمیٹا ان کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے؟ کربلا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے کامیاب بنایا، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ اب ہوا کیا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب زینب کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امامت کی حفاظت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں، یعنی جب تک امام حسین علیہ السلام زندہ رہے ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں اور مقابلہ کرتی رہیں اپنے صبر کے ساتھ، اپنی استقامت کے ساتھ، اور جیسے ہی امام حسین علیہ السلام شہادت پا جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا حوصلہ پست نہیں ہوا، بلکہ ہم نے دیکھا وہ کھڑی رہیں صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اور کس انداز سے، جب شام غریبہ کا وقت تھا، بہت مشکل وقت، مورخین نے بیان کیا ہے کہ اس وقت خیام میں آگ لگ چکی تھی اور ایک عجیب قسم کا ماحول تھا، کوئی مرد نہیں تھا سر پر سوائے امام سجاد علیہ السلام کے۔ تو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھتیجے کی بھی حفاظت کرتی ہوئی نظر آئیں، تمام بچوں کی بھی حفاظت کرتی ہوئی نظر آئیں، اور تمام خواتین کی بھی حفاظت کرتی ہوئی نظر آئیں، اور حتیٰ کہ تاریخ میں یہ تک لکھا گیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے مثل جناب عباس اپنے لشکر کی سپہ سالاری کی اور اپنے لشکر کو سمیٹ کر رکھا، کسی کو بکھرنے نہیں دیا۔ تو یہ حوصلہ خواتین میں ڈالنا، یہ حوصلہ بچوں میں ڈالنا کہ ہم مٹے نہیں ہیں بلکہ ہم یزیدیت کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، اور وہی کردار ادا کیا جناب زینب نے بعد از امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے۔ رضا بطول سے بات کرتے ہیں۔ رضا، ہم جب جاتے ہیں، شہادت ہو گئی، حضرت زینب سلام اللہ کی قیادت میں قافلہ چل پڑا، معصوم بچوں اور بیویوں کا قافلہ، لٹا ہوا قافلہ بازاروں سے گزرتا ہوا، کیا منظر تھا وہاں کا؟ بہت خوبصورت اور گہرائی بھرا سوال ہے کہ حضرت زینب نے کس طرح سے روز عاشور امام حسین علیہ السلام کے اس جسد مبارک کو چھوڑا کہ جس جسد مبارک کے ساتھ سر موجود نہیں تھا۔ ایک چھوٹا سا منظر بیان کرنا چاہتی ہوں کہ وہ جسد مبارک کہ جس کے ساتھ امام حسین کا سر نہیں تھا، اور جناب زینب جب پہنچتی ہیں جسد رسول گرامی کے اس لخت جگر کے نواسے کے جسد کے پاس، تو ایک دفعہ دیکھ کر کہتی ہیں کہ کیا اے حسین تو میرا بھائی ہے؟ تو میں کہتی ہوں کہ شاید اس جسد سے بھی آواز آئی ہوگی کہ اے بہن زینب، کیا تو میری بہن ہے، کہ جس کے سر پر آج ردا نہیں ہے۔ اور یہ کاروان وہ بے دردی اور غم کا کاروان تھا، اور وہ بے بسی کا کاروان تھا کہ جب زینب شام کے لیے اور کوفہ کے دربار کے لیے روانہ ہوئی ہیں کربلا کی زمین سے، تو مڑ مڑ کر دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھیا حسین تو بتا مجھے کہ اس سفر کو زینب نے طے کیسے کرنا ہے۔ لیکن زینب آج تجھ سے ایک وعدہ کرتی ہے کہ یہ سفر عشق جس کا سالار حسین ابن علی تھا، جس کا پاسدار عباس تھا، میں بے ردا زینب تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ روز محشر تک نام حسین باقی رہے گا۔ وہ حل من ناصر ینصرنا کی صدا کے جو امام حسین نے کربلا میں بلند کی، عزیزان محترم، وہ آواز فقط حسین ابن علی کی کربلا کے لیے نہیں تھی، یہ اپنی بہن زینب کے لیے نہیں تھی، وہ حل من ناصر ینصرنا کی آواز اس رسول خدا کی احادیث کے مطابق ہے کہ انا لقتل الحسین فی حرارت القلوب المؤمنین، کہ جو قتل حسین ہے وہ مومنین کے دلوں میں ایسی حرارت ہے کہ لا تبرد، کہ مطلب وہ کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ جناب زینب نے حل من ناصر ینصرنا کی جب آواز سنی تو پیغام دیا لوگوں کو اور وعدہ کیا، عہد کیا امام حسین سے کہ یہ حل من ناصر ینصرنا کی آواز میں تا حشر آنے والی ہر جوان نسل کے دل میں اتار دوں گی۔ جب جناب زینب کربلا سے جدا ہوتی ہیں، جناب امام حسین کے جسد مبارک کو بے گور و کفن چھوڑ کر جدا ہوتی ہیں، تو عزیزان من یہ وہ کاروان تھا، یہ وہ لشکر تھا جس کی اب سالار کون ہے؟ حضرت زینب۔
میں کہتی ہوں بہت بڑا اگر انسان تصور کرے کہ جس کاروان کا سالار عباس تھا اب اس کاروان کی سالار حضرت زینب ہے. بالکل سبحان اللہ. ابھی آپ جس طرح فرما رہی تھی کہ ہے کوئی غریب کی میری غریب کی مدد کرنے والا تو نہیں تھا. ریتا وہ ایک منظر تھا, وہ قافلے کی روانگی تھی, وہ جو اس وقت کے درباروں میں پہنچنے سے پہلے بازاروں میں بے حرمتی تھی, وہاں پہ خطبے کی کیا پوزیشن تھی جو حضرت زینب نے دیا؟ حضرت زینب جب دربار یزید میں پہنچتی ہیں, وہ درد جو انہوں نے برداشت کیا کربلا کی زمین پر, وہ منظر جناب زینب کی آنکھوں سے نہیں جاتا تھا. جناب زینب جب دربار یزید میں پہنچتی ہیں تو جناب زینب کی آنکھوں میں جلال ہے علی مرتضیٰ کا, امام علی علیہ السلام کی جھلک نظر آتی ہے. راوی لکھتا ہے کہ جب حضرت زینب مخاطب ہوئی یزید کے دربار میں تو وہ روب و جلال نظر آتا تھا کہ دربار کے لوگ کہتے تھے کہ یہاں پر علی کی بیٹی زینب خطاب نہیں کر رہی, خود علی مرتضیٰ خطاب کر رہی. سبحان اللہ. ناظرین یہ گفتگو میری جاری ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ ساری منظر کشی بتا سکوں, لفظوں کی حد تک ہم نے جانا ہے. علامہ اختر عباس کے پاس ہم نے ایک مرتبہ پھر آنا ہے, ان سے پوچھنا ہے کہ یہ جو دربار تھا جزیز کا, اس کو تو کوئی خبر ہی نہیں تھی. جزیز کے حواریوں نے جو پھیلائی تھی کہ باغی تھا, مارا گیا. ایکچولی علامہ صاحب پوزیشن کیا تھی جب دربار کے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ نواسہ رسول ہے, یہ نبی کی بیٹیاں ہیں, تو کیا رد عمل آیا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو نام ہے یہ تو زینب ہے, لیکن ہم اس جو دوسرا بیوی کا لقب مشہور لقب ہے شریکت الحسین, اس لفظ کو سمجھنا ہے. شریکت الحسین یہ معصوم کا دیا ہوا نام ہے, اور شریکت الحسین کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کے ہر کام میں شریک رہی ہیں. یعنی جو قربانی امام حسین نے دی ہے وہ جناب زینب نے دی ہے. حسین نے بیٹے دیے, زینب نے بھی بیٹے دیے, امام حسین نے بھتیجے دیے, زینب نے بھتیجے دیے. وہ امام حسین نے جو قربانی دی اور جناب زینب نے بھی قربانی دی. لیکن ایک اعتبار سے جب بی بی مکے سے نکل رہی ہے, یعنی امام حسین جناب زینب کو لے جا رہے ہیں, تو جناب عباس ابن عبداللہ پوچھا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں تو کربلا جا رہا ہوں, اب یہ مکے میں رہنے نہیں دے رہے, ابھی یہاں پہ کئی لوگ جو ہیں وہ احرام کی حالت میں آئے ہیں, تو شاید یہاں پہ رہنا میرا مناسب نہیں. تو انہوں نے کہا زینب کو جنگلوں میں لے جاؤ. تو یہاں امام حسین نے کہا کہ ہاں زینب کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے, میری شہادت بھی چھپ جائے گی. بی بی نے اپنے خطبے میں کہا ہے کہ یزید تو جتنا بھی ظلم کر لے, جتنا بھی ظلم کر لے, لیکن تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آج بھی وہ جزیز کی جو تباہیاں تھی, جو ظلم تھا, جو خانہ کعبہ پہ حملہ تھا, وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے. وہ حسین جو رسول کا خون ہے, وہ حسین جو رسول کے, وہ خاندان جو رسول کا ہے, جس نے کعبہ بتایا ہے, اس کے خاندان کو اس نے ذبح کروا دیا, ذبح کر دیا. یہ کارنامے اس کے پھر آئے. ذبح ہونے کے بعد جب اسے کہا گیا کہ تیرے خلاف تیری بیعت توڑ دی گئی ہے, تو نے حسین کو قتل کیا, تو مدینے پہ حملہ کرا دیا, اور مسجد نبوی میں جناب فوج کے لیے اس نے کہا تو مدینہ کھول دیا گیا, اور کھچر اور گھوڑے. یہ پڑھے تاریخ اور خلفاء, ہر تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید نے اتنا کوئی ظلم کیا ہے. جب ہر سال ہم ذکر حسین کرتے ہیں, ہم کربلا کی یادوں کو اور واقعات کو سامنے لاتے ہیں, ہمارا یہ میسج نوجوان نسل تک منتقل ہو رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ کیا وہ شان رسول جو تھی, وہ نواسہ رسول کی شان تھی, دنیا اسے تسلیم کر رہی ہے, ہم اس میں مزید بہتری کیسے لا سکتے ہیں؟ اس میں اگر دیکھا جائے تو ہر انسان اپنے لحاظ سے کام کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں. پہلا جمعہ ہوتا ہے محرم کا, اس کو یوم علی اصغر کے نام سے منایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کربلا صرف بڑوں کے لیے ہے, یا جو بالغ ہو جائے وہ کربلا کا ذکر کرے, یا جو سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو اس کو ضروری ہے کہ وہ کربلا کے لیے کام کرے اور امام حسین علیہ السلام کا پیغام آگے پہنچائے. نہیں, بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مائیں اپنی گودوں میں لے کر آتی ہیں اور آ کر لوگوں کو یہ پیغام دیتی ہیں. امام حسین علیہ السلام نے عظیم قربانی دی تھی. وہاں صرف جوان نہیں تھے, وہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. اور اگر ہم اگزامپل لیں اس کی, تو 6 ماہ جناب علی اصغر جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے, ان کو جناب رباب کی گود سے اٹھا کر لے کر آنا اور شہادت طلب کرنا جناب علی اصغر کا ایک بہت عظیم کارنامہ تھا.
اب اس میں کام کیسے کیا جائے؟ آپ دیکھتے ہیں ہم روڈوں پر جلوس نکالتے ہیں، ہم مجالس کو بپا کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ صرف محرم کے 10 دن نہیں ہوتا بلکہ اس سلسلے کو تقریباً 2.25 مہینے تک جاری رکھا جاتا ہے، اور ان 2.25 مہینے میں کوشش کی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو کسی نہ کسی طرح سے پہنچایا جائے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کربلا کا واقعہ ہوتا ہے، جس وقت امام علی مقام کربلا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ بہت سارے لوگ جو یزید کے ساتھ تھے وہ کٹ ہو جاتے ہیں، حسینیت کی طرف آتے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا مرتبہ اور مقام ہے؟ انسانیت کے نام پر کیا کر گئے حسین، انسانیت کے نام پر کیا کر گئے حسین، ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو۔ امام حسین نے انسانیت بچائی ہے، امام حسین علیہ السلام نے انسان کو زندہ کیا ہے، نسلوں کو زندہ کیا ہے، اسلام نے امام حسین نے نکاح کو زندہ کیا ہے، شریعت کو زندہ کیا ہے، اولاد کو زندہ کیا ہے، حق اور باطل ہمیشہ رہے ہیں۔ یزید اور امام حسین علیہ السلام کا تمام حق، اللہ سبحانہ الحق، رسول اللہ حق، قرآن حق، شریعت حق، فرشتے حق جمع ہو گیا حسین پہ۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیشہ حق جیتتا ہے، اور کربلا جو ہے وہ حق کی فتح ہے۔ اوورآل کربلا سارا میسج ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اختتامی جملے جو ہیں ان کو کیسے ادا کریں گے؟ اصل میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں نے ان کے جسم کے جو زخم تھے ان کو یاد رکھ لیا، لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ اصل میں امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی دی کس لیے۔ تو عظیم قربانی دینے کا مقصد یہ تھا، اپنی پوری نسل کو وہاں شہید کروانے کا مقصد یہ تھا کہ رسالت کو قائم رکھا جائے، نبوت کو قائم رکھا جائے، اور جو رسول خدا کا فرمان تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتہ، کہ تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، تم ان کے ساتھ تمسک رکھو، ان کو آپس میں جوڑے رکھو اور انہی سے توسل کرو۔ تو آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ امام حسین علیہ السلام کے زخموں کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ امام علیہ السلام کے پیغام کو بھی یاد ہماری یہ خوبصورت مقدس ایک ڈسکشن محفل بیسیکلی میسج تھا کربلا کا، آپ اس کو سم اپ کیسے کریں گے؟ ان ایام میں جو محبت اہل بیت کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس کو ایک ہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آج کا ہر انسان تنہا ہے، آج کا ہر انسان غمگین ہے، اس کی غم گساری اور اس کی درد کی دوا جو ہے وہ صرف حسین ابن علی سے مل سکتی ہے، جیسے ایک درد جناب حر میں بھی پایا جاتا تھا۔ میں کیوں جناب حر کا ذکر کر رہی ہوں کہ آج کا ہر انسان حر جیسی کیفیت میں مبتلا ہے، حق اور باطل میں فرق تو جانتا ہے لیکن تھام نہیں پا رہا حسین ابن علی کو، تھام نہیں پا رہا حق کو۔ تو میں کہتی ہوں جیسے حر آئے اور حسین نے اپنے ہاتھ کو پیشانی حر پر رکھ کر کہا کہ اے حر، یہ در حسین ایسا ہے جس پر ہر نادم کی پشیمانی کو قبول کیا جاتا ہے، معاف کرنا سیکھیے۔ میں آج یہاں پر جو پیغام دینا چاہتی ہوں امت مسلمہ کو کہ معاف کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضرت امام علی مقام کی شان اقدس میں یہاں پہ کامی اور ان کے ساتھی سلام پیش کریں گے۔ خنجر تلے یہ شاہ نے کہا میں حسین ہوں، خنجر تلے یہ شاہ نے کہا میں حسین ہوں، اور راضی ہے مجھ سے میرا خدا، میں حسین ہوں، خنجر تلے یہ شاہ نے کہا میں حسین ہوں، خنجر تلے یہ شاہ نے کہا۔ بابے نو دیر لگ گئی غربت بڑھ گیا، تانگا نظر کی تھی، تانگا نظر کی تھی، اصغر کل دیا، بابے نو دیر لگ گئی غربت بڑھ گیا، ہے شبیر وانگو شالا کہتے نہ وقت آوے، شبیر وانگو شالا کہتے نہ وقت آوے، بچڑا مرائے بیٹھا، بچڑا مرائے بیٹھا، پانی پلندیا
बस बढ़ंदिया। आज भी हुसैन का गम भी ताज़ा है और ताज़ा रहेगा। ये सच्ची दास्तान सबके सामने है और इसीलिए हम कहते हैं कि जजीज की अगर हुकूमत को हम देखें तो वो 3 साल की हुकूमत थी, लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं। तो मैं अपने प्रोग्राम को इसी बात पे ख़त्म करता हूँ कि चंद साथ की हुकूमत थी जजीज की, चंद साथ की हुकूमत थी जजीज की, सदियां हुसैन की, जमाना हुसैन का। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने कहता हूँ।